سبحان اللہ سبحان اللہ میرے سرکار چرند کی بولیاں سمجھنے والے، پرند کی بولیاں سمجھنے والے، جانوروں کی بولیاں سمجھنے والے، وہ تو ان کی بھی بولیاں سمجھتے ہیں جو بولتے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ سمجھ رہے ہیں؟ بے شک ان کی بھی بولیاں سمجھتے ہیں جو بولتے بولتے نہیں ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں میرے سرکار کیسے جانوروں کی بولیاں سمجھتے ہیں، کیسے چرند کی بولیاں سمجھتے ہیں، کیسے پرند کی بولیاں سمجھتے ہیں، کیسے ان کی بولیاں سمجھتے ہیں جو بولتے نہیں ہیں۔ ایک صحابی ہے، ان کا اونٹ بگڑ گیا، سرکار کی بارگاہ میں آ کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا اونٹ بگڑ گیا ہے۔ سرکار کسی کو قریب آنے نہیں دیتا ہے، کسی کو قریب جانے نہیں دیتا ہے، کسی کام کو کرتا نہیں ہے، جو قریب جاتا ہے اس پہ حملہ کر دیتا ہے، جو قریب جاتا ہے اس کے اوپر دوڑ پڑتا ہے، جو قریب جاتا ہے اس پہ حملہ کر دیتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ تشریف لے چلے، میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلے، صحابہ بھی ان کے ساتھ ہیں، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، صحابہ اکرام کا مجمع ہے، اس صحابی کا اونٹ ایک باغ میں ہے، سرکار اس باغ میں تشریف لے جاتے ہیں۔ جب میرے سرکار اس باغ میں پہنچتے ہیں، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس اونٹ کے قریب ہونے لگتے ہیں، اس اونٹ کے قریب جانے لگتے ہیں۔ صحابی عرض کرنے لگتا ہے یا رسول اللہ قریب نہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو تکلیف دے دے، کہیں ایسا نہ ہو حملہ کر دے، کہیں ایسا نہ ہو آپ پہ حملہ کر دے۔ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی تو گھبرا مت، تجھے معلوم نہیں ہے ارسلت الی الخلق کافہ، میں ساری مخلوق کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا گیا۔ سبحان اللہ بے شک بے شک، نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ سبحان اللہ میں ساری مخلوق کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ تو جان لو چرند بھی مخلوق ہے، پرندے بھی مخلوق ہے، جانور بھی مخلوق ہے، درخت بھی مخلوق ہے، ملائکہ بھی مخلوق ہے، فرشتے بھی مخلوق ہے، ساری کائنات مخلوق ہے، اور مصطفیٰ ساری کائنات کی طرف رسول بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، ساری کائنات کی طرف رحمت بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ میرے سرکار اس اونٹ کے قریب ہوتے ہیں اور سرکار اونٹ کے قریب جاتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے دیکھا مصطفیٰ اونٹ کے قریب گئے، اور جیسے ہی مصطفیٰ قریب ہوئے اونٹ نے اپنے سر کو مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دیا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دیا، اونٹ نے اپنے سر کو اور سرکار کے لیے سجدہ کیا۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ اونٹ کیا عرض کر رہا تھا، یہ اونٹ کیا کہہ رہا تھا، ہمارے سمجھ میں نہیں آیا۔ سرکار اس کا منہ ہل رہا تھا، اس کی زبان چل رہی تھی، لیکن ہمارے سمجھ میں نہیں آیا۔ میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں اے اونٹ کے مالک یاد رکھ تو اسے چارہ کم دیتا ہے، اس سے کام زیادہ لیتا ہے۔ یہ اونٹ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میرے مالک تو حکم دو یا مجھے چارہ زیادہ دیا کرے، اس کے بعد کام لیا کرے۔ میرے سرکار تو وہ ہے جو اونٹ کی بھی بولیاں سمجھ رہے ہیں، جو چرند کی بھی بولیاں سمجھ رہے ہیں، جو پرند کی بھی بولیاں سمجھ رہے ہیں۔ اور جب میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اونٹ یہ عرض کرتا ہے، حضرت ابو بکر دیکھتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں اونٹ نے سجدہ کیا، سجدہ کیا۔ کی بارگاہ میں بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ تو آپ کی توجہ میری طرف ہے۔ اونٹ نے سرکار کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور سرکار کے قدموں میں آپ کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اونٹ آپ کو سجدہ کرتا ہے، یا رسول اللہ بکریاں آپ کو سجدہ کرتی ہیں، یا رسول اللہ پتھر آپ کو سلام کرتے ہیں، یا رسول اللہ درخت آ کر کے آپ کو سجدہ کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ جانور ہیں ان کو عقل نہیں ہے، یہ جانور ہیں ان کو سمجھ نہیں ہے، یہ جانور ہیں ان کو قوت گویائی نہیں ہے، یہ جانور ہیں ان کو عقل و دانش نہیں ہے۔ یا رسول اللہ یہ جانور ہیں انہیں سجدے کا حکم دیا گیا ہے، یہ تعظیم کے لیے اپنے سر کو آپ کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ ہم تو انسان ہیں، ہمیں سجدے کا حکم دیا جائے، ہم آپ کے لیے سجدے تعظیم کریں۔ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر سن لو، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔
सिवा किसी को सजदा करना जायज होता तो मैं औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा किया। मैं औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को इससे शौहरों का मकाम समझ में आता है। और इससे एक बात ये भी समझ में आती है कि जब मुस्तफा को सजदा करना जायज नहीं था तो पीर को सजदा करना कैसे जायज हो सकता है? जब मुस्तफा को सजदा करना जायज नहीं था तो कब्र को सजदा करना कैसे जायज हो सकता है? समझ रहे? तो एहतियात रखें जब बुजुर्गों की बारगाह में जाएं या अपने पीरों से मुलाकात करें तो उनके आगे अपना सर ना रखें। ये सजदा करना हराम है, सख्त हराम। आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं जब बुजुर्गों की बारगाह में हाजिरी दी जाए तो उसका तरीका ये है कि पायती जानिब से दाखिल हो और मुबाजहे की जानिब 4 हाथ दूर खड़ा होकर के फातिहा पढ़े। जो कुछ याद हो वो फातिहा पढ़ करके उस बुजुर्ग को इसाले सवाब करे और उसके बाद इस तरीके से दुआ करे, या अल्लाह जो कुछ मैंने पढ़ा इसका जो सवाब तू मुझे अता करे। परवरदिगार वो सवाब इस साहिबे कब्र साहिबे मजार की रूह को अता फरमा और इसके वसीले से मेरी फुला हाजत पूरी फरमा, मेरी फुला जरूरत पूरी फरमा। समझ रहे? और सरकार आला हजरत इरशाद फरमाते हैं न कब्र को सजदा करे और न कब्र का तवाफ करे, क्योंकि तवाफ बिल इत्तिफाक हराम है और सजदा अगर सजदा इबादती करता है तो कुफ्र है और सजदा ताजीमी करता है तो ये हराम है। समझ रहे? आजकल एक नया चलन चला है पीरों को सजदा करने का। कल कयामत के दिन ये मुरीद भी कुटेगा और वो पीर भी कुटेगा। वो पीर भी पीटा जाएगा, वो मुरीद भी पीटा जाएगा और कयामत के दिन पता लग जाएगा जब पीर आगे आगे जाएगा मुरीद पीछे पीछे जहन्नम की तरफ खींच के ले जाएगा। समझ रहे? तो ना तो पीरों को सजदा करना जायज है और ना मज़ारों को सजदा करना जायज है। बात यहां से चली।